اور جو تیسری اسی جو مقام پہ شخصیت ہے میں نا، ایک دفعہ پھر مفتی ظہیر امن پوری صاحب کی خدمت میں پھر دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ بدتمیز لڑکوں کے پیچھے چھپ جانا یہ کب تک آپ کا سیرہ رہے گا؟ آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعوں کے خلاف یا تو کلپ نہ بناتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ جب تقریر کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، کلپ بناتے ہیں شیعوں کے خلاف، تکفیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے یہ سامنے نا، تاکہ پتہ چلے کافر کون ہے، دین سے خارج کون ہے، کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے طریقے سے خارج ہے. انشاءاللہ میں منتظر ہوں اپنے برادر بزرگ جناب مفتی ظہیر امن پوری صاحب کا، کہ وہ جلد از جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی بلکہ کئی علمی گفتگو کا ہمیں موقع دیں گے، تاکہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس کا ایک سیریز رکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سر بولیں مزید. اچھا علامہ صاحب، ایک ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نا ایسے ہے کہ یہ جو باقی دو شخصیات ہیں نا، ان کو تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے باقاعدہ سے نا دعوت دے دی ہوں ہے، بڑے اچھے ہوں طریقے سے دی ہے. ہوں تو یہ جو ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہے نا، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہمارا تو خیر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نا باقاعدہ سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. کوئی ایسے کوئی یعنی کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہے. جب اس کا اور جو استاد اب موجود بات ہے، کریں، دیکھیں جب اس کا استاد موجود ہے تو ہم اس کے استاد کے ساتھ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو گالی دے نہیں چکا ہے وہ اہل میں بیت آپ علیہ کو السلام، میں گفتگو نہیں کرتا بھائی. جو ایک شخص گالی نہیں میں دے آپ کو چکا ہے اہل بتاتا ہوں. بیت علیہ السلام کو، اس نے خود میرے سامنے گالی دیا، تو میں گفتگو نہیں کروں گا نا بھائی. وہ جا کے اپنا پروگرام بنا نہیں دے یزید وغیرہ کے معاملے میں. ہاں ختم بات. میں آپ کو ان کی بھائی آپ دلیل اصرار بتاتا نہ ہوں. کریں نا. آپ نے 3-4 دفعہ اسی میسج کو لے کے ہر دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہی بات. آپ اصرار نہیں نہ میں آپ کریں کو پلیز. ان کی دلیل بتاتا ہوں. میں آپ کو ان میں کی دلیل عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہ دلیل نہیں کہتے ہیں. سنتا بھائی، میں دلیل نہیں سنتا. چاہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. وہ بھائی وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک شخص جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ گفتگو کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کہنے والے جو مرضی کہہ دیں، اللہ یہ ڈر گیا کچھ بھی گیا. میں ایک شخص نہیں جو نہیں نہیں، ڈرنے کی بات نہیں. ہاں ختم بات. وہ اللہ آپ علامہ کو صاحب، وہ سلامتی پتہ دے. ہے پھر پیغام کیا آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہے نا، کامن آپ سمجھ لیں کہ وہ دوست ہیں، تو وہ دونوں طرف سے ان کی بات چیت چلی نا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اللہ یاری صاحب تو سے یہ ادب پلیز سے ان کے گزارش استاد کریں. سے بات کریں نا آپ. ان کے استاد امن پوری صاحب سے آپ بات کریں، ان سے آپ زور لگائیں نا. جب استاد موجود ہے تو میں شاگرد کے ساتھ کیوں؟ میں دیکھیں استاد میں نے عالم آپ مجھے استاد نے بتاؤ. بھی اب سید علی الحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں شیعوں میں سب سے بڑا اس وقت علمی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ. آپ بتائیں نا، جواب دے دیں. نہیں، مناظرانہ گفتگو میں تو آپ ہے نا. میں ہوں نا، ٹھیک ہے نا. تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو استاد کو پکاروں. میں شاگرد کے ساتھ گفتگو نہیں. جب شیعوں میں سب سے بڑا، سب سے مشہور، نہ صرف اردو زبانوں میں، فارسی، عربی، انگلش، سب میں ہوں عالمی سطح پر، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک چھوکرا جو بدتمیز ہے اس کے ساتھ گفتگو نہ کروں. میں اس کو استاد کو ادب کے ساتھ میں نے دعوت دی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ میں اس کو استاد کو کہتا ہوں، دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ظہیر امن پوری صاحب تشریف لائیں. جو بھی ان کے شرائط مناظرہ ہم نے قبول کی ہوئی ہے پہلے ہی سے. مناظرہ کب ہوگا بسم اللہ کر مناظرے کا سیریز رکھ دیں، ختم بات، ٹھیک ہے نا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو تو پلیز، میں کوئی چھوٹا موٹا غیر مشہور تو تھوڑی ہوں. میں تو کئی سالوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں. اردو زبان والوں میں پچھلے پیچھے چلے جائیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، وہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ موجود ہے. کسی کے پاس ایسے علمی استدلال ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں؟ کسی کا پرانے جو مناظر ہوتے تھے نا، ان کے پاس علمی استدلال نہیں، وہ عوام پسند خطابت ہوتی ان کے پاس، اسی سے وہ مناظرے جیتتے تھے. اس طرح نہیں ہے، کس طرح حوالے جس طرح میں دیتا ہوں، علمی حوالے ادبی لحاظ سے، تفسیر میں، تاریخ میں، حدیث میں، اس طرح ان کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ جب میں تو میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں ایک بدتمیز چھوکرے سے انکار کر دوں کہ بھائی میرے شان نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہوں. میں ان کے استاد کے بالکل منتظر ہوں. بسم اللہ، جب چاہیں وہ مجھ سے گفتگو کریں. جی سر نہیں علامہ بولیں. صاحب، اس میں وہ پتہ ہے آپ کے جو یعنی سارے جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اللہ یاری صاحب کو تو یہ حق ہی نہیں پڑتا یہ شرط رکھنے کا کہ بھی فلاں شخص سے بدتمیزی. وہ کہتے ہیں یہ تو خود بہت بدتمیزی کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ٹھیک ہیں ہے کہ یہ بھائی، تو جو تکفیر مجھے کر رہے ہیں کہ جی بالکل، اللہ جو خود مجھے کہہ رہے ہیں. تمیز سمجھ، جو اگر کسی نے مجھے دیکھا کہ میں نے گالی دیا تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، ٹھیک ہے. اگر ان کو نہیں یہ آپ لگتا تو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی اگر ایسی وہ کوئی شخصیات کی یہ عادت میں کہتا ہے ایمان کہ سے میں گفتگو یہاں پہ کرتے ہیں. گالی گلوچ دیتا ہوں تو مجھ سے گفتگو نہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں، تکفیر کرنا تو گالی سے بڑی چیز ہے نا جی. وہ کہتے ہیں یہ تکفیر وہ کرتے ہیں تکفیر تو اللہ تو نے ہم بھی نے کیا، تو گالی رسول دی نے بھی کیا نہیں نا. ہے. اور لیکن تو تکفیر تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھائی. پھر اللہ وہ بھی تو کہتے گالی ہیں دے ہم نے رہا. تو کوئی گالی نہیں دی. تو یہ موقع پہ وہ کہتے ہیں، میں اب ٹھیک ہے یہ بھائی، نہیں کہہ ٹھیک رہا ہے کہ بھائی. ایسے بھائی ہے کہ میرا نہیں. بس ختم ہے. آپ پلیز اس مسئلہ اصرار نہ کریں نا بھائی، پلیز.
آپ پہلے بھی آ چکے ہیں 3-4 دفعہ اسی موضوع پہ. میں نے آپ سے یہی بات عرض کیا کہ میں ایک ہی وجہ ہے کہ میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا کہ یہ آدمی بدتمیز ہے. ایک ہی وجہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک شخص جو وہ مجھ سے بدتمیزی نہیں, اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے بدتمیزی گالی دے رہا ہے, تو میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا. ختم بات. تو پلیز آپ اصرار نہ کریں نا. کہاں گئے فضل ہادی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر علی الحسن بھائی. اچھا ایک سوال بھی تھا نا اس میں. جی سر, سوال فرمائیں. سوال آپ سے یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک آپ کا اپنا جو دیکھیں, آپ کا اپنا جو وہ مستری صاحب ہے, اس سے جب کہتے ہیں آپ کسی عالم سے گفتگو کرو تو کہتے او میری شان اتنی اوپر ہے, اور سب علماء لکھ کے لا دینا. میں اس طرح شرائط تو نہیں رکھتا نا. میں تو ہر ایک سے گفتگو کرتا ہوں. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک شخص جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے, یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک یہ بری چیز ہے. میں اس سے گفتگو نہیں کرتا بھائی. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے اس کے استاد کو چیلنج دیا, اس کا استاد کیوں چھپ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے.